آوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست سیالکوٹ لیے چلتے ہیں. وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہے، تو مسجد کے اندر بیٹھا ہمارا امام اور خطیب جو ہے وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے، کیونکہ اوپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست، جس شعور اور اعلیٰ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو، اللہ کے گھر کو، عبادت گاہوں کو ایک شعور اور آگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا ہے، پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجا نہ ہوں آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں اعلامیہ ہے، وہ پوری قوم کی آواز ہے، اور اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہمارے امام اور خطیب کا امتحان بھی ہے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب مسجد کے اندر بیٹھے ہمارے سب سے بڑے جو وکیل ہیں علماء حضرات اس کمپین میں، اس جدوجہد میں، اس جہاد میں، یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اعلامیہ کے اندر شرائط طے پائی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس اعلامیے کو 100% اسی اسپرٹ سے انڈورس کریں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور خاص طور پہ جو ایک اہم دیہات کے اندر بیٹھے ہمارے وہ عاشق رسول یا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہر مسلمان جو اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض سمیٹنا چاہتا ہے، ان کے لیے اس اعلامیے میں جو مین پوائنٹ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو شفا کا ذریعہ بنانا ہے، مسجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا کسی صورت بھی ذریعہ نہیں بننے دینا، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی 6 فٹ کی فاصلہ رکھ کے صفحے بنانے کی بات ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراویح گھروں میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف کا ہمارا ایک اہم عمل ہوتا ہے وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پہ یہ باور کروایا ہے، اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اعتکاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا، اور سحری اور افطاری کی جو ایک ہمارا ٹرینڈ رہا ہے، روایت رہی ہے،
ایک ہم فریضہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجد میں سحری اور افطاری کرنی ہے، اس کو بھی گھروں تک محدود کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویح ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنے کے لیے جو علماء حضرات نے اعلامیہ جاری کیا ہے، یہ آپ سب کی بہتری کے لیے، آپ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے، آپ کی جان کے تحفظ کے لیے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی اور اللہ کا گھر جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہیلتھ اور سیفٹی میجرز لی گئی ہیں، تو اس کی روشنی میں ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنا دفاع بھی کرنا ہے، تو اپنے ذریعے اپنے ارد گرد محلے گلی قصبے دیہات اور شہروں میں بسنے والوں کو بھی بچانا ہے، اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنا بھی سوچیں اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کے حقوق کا بھی تحفظ کریں۔ تو اس سے بہتر ہمارے لیے حقوق العباد پہ عمل کرنے کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ہم مساجد کے ذریعے اس میسج کو عام کریں، اس کا زیادہ زیادہ پرچار کریں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی انشاءاللہ علماء حضرات کو اعتماد میں لے کے جہاں کہیں ہمارے اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور حکومتی سطح پہ کوئی لا انفورسمنٹ یا ہمارا ایڈمنسٹریٹو رول علماء کے ساتھ مل کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی اور بہتر حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ اس سوچ کو بھی ہم آگے بڑھائے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے، جو آپ کے آج گوش گزار کرنا ضروری ہے، کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ پاکستان میں بڑھ گیا، اور شاید حکومت نے جو لاک ڈاؤن کھولا اس سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جس وقت پاکستان میں 26 کیسز تھے کرونا کے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے لاک ڈاؤن جو پورے پاکستان میں صوبائی حکومتوں نے اعلان کیا، انہوں نے ان فیصلے کو انڈورس کیا، اگرچہ کہ اس پر ریزرویشن تھی، لیکن وہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ انکریمنٹل ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کے ساتھ ہوتا، تو اس کے زیادہ مؤثر نتائج سامنے آتے، لیکن چونکہ صوبوں نے اس پہ فیصلہ کیا، وفاقی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو پیرالل سٹریٹجی چاہیے تھی ہر صوبے کے اندر، کہ ایک طرف آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے کھانے پینے کے اشیاء، روزگار اور معاشی مشکلات کو کم کرنے کی حکمت عملی دینی ہے۔ انفارچونیٹلی جس مؤثر انداز سے صوبائی سطح پہ اس حکمت عملی کو فوری طور پہ سامنے آنا تھا، اس میں کمی اور فقدان رہا، اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اتنی بڑی وبا کو فورسی نہیں کر رہا تھا، اسیس نہیں کر رہا تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وبا جو ہے اس کا پھیلاؤ کی مقدار یا ریشو کیا ہوگی۔ جب 472 پر ڈے سے ہم نے سٹارٹ کیا، جو آپ کی کیپیسٹی تھی پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ کی، اور یہ وہ آئی اوپنر ہے جس کو جاننا اشد ضروری ہے آپ کے لیے، کہ 22 کروڑ عوام، 4 صوبے جے کے حکومت اور گلگت بلتستان ملا کے اس کرونا کے خلاف ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی 472 افراد پر ڈے، کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر پی سی آر سسٹم جو ریکوائرڈ تھا اس کے ٹیسٹ کے لیے نہ کٹس اویلیبل تھی، نہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس اویلیبل تھا،
ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो आपने मुश्किल तरीन सूरत हाल से आगाज किया, जिसकी वजह से आपके जो चैलेंजेस थे कि आप फिल फॉर जांच सकें कि आपके मुल्क में इस वबा के मुतासरीन की तादाद कितनी है। तो वो चूंकि टेस्ट की कैपेसिटी थोड़ी थी, जब तक टेस्ट ना होते आप उसको असेस नहीं कर सकते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता 472 से उसको कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते आज हम 6000 की कैपेसिटी पे पहुंचे हैं, और जिसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाते हुए हमारा टारगेट है कि इस महीने के एंड तक वो 20,000 की कैपेसिटी तक हम लेके जाएंगे पर डे। और जब आपकी कैपेसिटी बढ़ी है तो अंडरस्टूड है, जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो मुतासरीन की तादाद ज्यादा सामने आएगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको कल एक ग्राफ के जरिए कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीजेस के माहिरीन जो हैं, उन्होंने हमें अहदाफ दिए थे, टारगेट दिए थे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डेज के अंदर यहां तक उसका फैलाव होगा। तो कल के दिन तक उन टारगेट्स में हम बहुत पीछे थे, और परवरदिगार का आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया के दीगर ममालिक में जहां मुतासरीन की तादाद बढ़ी है, वहां अमवात भी बढ़ी हैं। तो पाकिस्तान में अभी हम परवरदिगार के खसूसी करम से इस वबा को भी कंट्रोल करने में कामयाब हैं, और अमवात की जो शरह है उसकी रेशो भी बाकी मुल्कों के निस्बत कम है, और इसको और कम होना चाहिए। और हुकूमती हिकमत अमली, वजीर आजम का दिन रात जो कोशिश और काविश है वो इस बात की तरफ है कि हम कोरोना को भी रोकें, इसके फैलाव को भी रोकें, और इसके साथ साथ हम लोगों को बेरोजगार होने से भी बचाएं। एक तरफ कोरोना की जो वबा है, वो जो जिससे उनकी सेहत के चैलेंजेस हैं, उनसे उनको महफूज रखें, तो साथ साथ हम जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उन सब को जो जॉब चली गई उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए एक पैरेलल प्रोग्राम लेके आए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में एक तरफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहसास एमरजेंसी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके जरिए 144 अरब। फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि कौमी बयानिया तरतीब देने में उलमा इकराम का किरदार काबिल सताइश है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रमजानुल मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। कोरोना के खिलाफ जंग में उलमा इकराम का किरदार नहायत ही अहम है। मस्जिद के खतीब और इमाम कोरोना के खिलाफ हरावल दस्ते हैं।